اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جس میں ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے اشعار آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں، مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے کا آج کا تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر لے کے آئے ہیں اور جس شعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ مثنوی شریف کا پہلا شعر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس میں آپ فرماتے ہیں: بشنو از نئے چو حکایت می کند، بشنو از نئے چو حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بانسری کی آواز کو سن، بشنو از نئے، اس بانسری کی آواز کو سن، چو حکایت می کند، یہ کیا قصہ بیان کرتی ہے، یہ کیا حکایت بیان کر رہی ہے، یہ کیا کہانی سنا رہی ہے، یہ کیا حال بیان کرتی ہے، اس کی آواز کو سن۔ فز جدائی ہا شکایت می کند، وہ اپنی جدائی کا قصہ بیان کر رہی ہے، وہ اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے، وہ اپنی اصل سے جدا ہونے کی شکایت بیان کر رہی ہے۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، تو دوبارہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے اور اس کی مختصر شرح پیش کریں گے۔ پہلا لفظ آیا بشنو، بشنو کا معنی ہے تو سن، یہ شنیدن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ بشنو، شنیدن سے شنود مضارع آتا ہے، تو شنود سے آپ مضارع کی گردان کریں، شنود، شنوند، شنوی، شنوی سے یا جو علامت صیغہ اس کو ختم کرے، اس کو گرائیں، اس کو حذف کرے، تو جو بچے گا وہ فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہوگا۔ تو شنوی سے جب یا کو دور کیا علامت صیغہ کو، تو شنو بچا، شنو، تو یہ فعل امر ہے اور اس کے شروع میں با زائدہ ہے، جیسا کہ آپ نے گرامر میں قاعدہ پڑھا تھا کہ با بھی زائد آ جاتی ہے امر پر، بر بے بر بے شکن شکن بو گزر گزر، تو یہ با اس کے ساتھ زائدہ ہے، تو شنو سے بشنو ہو گیا۔ بشنو تو سن، از کا معنی سے نئے، نئے کہتے ہیں بانسری کو، نئے بانسری، یعنی بانسری کی پکار کو سن، بانسری کی اس آواز کو سن۔ چو، چو یہاں بمعنی چگونا ہے، یعنی کیا یا کیسا، یعنی کیسا وہ قصہ بیان کر رہی ہے، کیسا وہ، کیسی وہ حکایت بیان کر رہی ہے، کیا وہ کہانی سنا رہی ہے، اس بانسری کی آواز کو غور سے سن۔ چو حکایت می کند، حکایت کا معنی کہانی یا قصہ یا حال یا بات، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حکایت۔ می کند یہ کردن سے فعل حال کا صیغہ ہے، کردن سے کند مضارع آتا ہے، تو شروع میں می لگائیں، گھر بنانا چاہے حال اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمی، تو می مضارع کے شروع میں آ جائے یا ہمی مضارع کے شروع میں آ جائے تو یہ فعل حال کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے می کند، می کند وہ کرتا ہے یا وہ کرتی ہے، یعنی وہ کیا قصہ بیان کرتی ہے، وہ کیا قصہ بیان کرتی ہے، وہ کیا کہانی سناتی ہے، نئے یعنی بانسری۔ اب توجہ سے پہلا مصرع دیکھیں، بشنو از نئے چو حکایت می کند، بانسری کی آواز کو غور سے سن، بانسری کی پکار کو غور سے سن، بانسری کے اس لے کو غور سے سن، چو حکایت می کند، یہ کیا قصہ بیان کر رہی ہے۔ وز جدائی ہا، وز یہ اصل میں ہے وعز، یہ وعز کا یہ مخفف ہے، یہ اصل میں لفظ ہے وعز، تو یہ تخفیف کے لیے اس کو حذف کر دیا گیا اور وزن شعری کو قائم کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے الف کو حذف کیا گیا، تو وعز سے وز۔ وز جدائی ہا، جدائی کا معنی الگ، علیحدہ ہونا، الگ ہونا،
الگ ہونا یا علیحدہ ہونا، جدائی ہا اپنی جدائی کا، اپنی اصل سے جدائی کا وہ درد بیان کرتی ہے، وہ قصہ بیان کر رہی ہے۔ شکایت کا معنی شکایت کرنا یا درد بیان کرنا، اپنی داستان سنانا، می کند وہ سناتی ہے، قصہ بیان کرتی ہے، وہ اپنا درد سناتی ہے، تو وہ پکارتی ہے۔ تو اب دوبارہ اب اس شعر کو اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ بشنو از نے چو حکایت می کند، بانسری کی اس لے کو، اس سر کو، اس پکار کو توجہ سے سن، غور سے سن، بشنو تو سن، غور سے سن، چو حکایت می کند، یہ کیا قصہ بیان کر رہی ہے، یہ کیا کہانی سنا رہی ہے۔ وَجُدائی ہا شکایت می کند، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی اصل سے جدائی کا درد بیان کر رہی ہے، یہ شکایت کر رہی ہے کہ مجھے اب میری اصل سے الگ کر دیا گیا، مجھے اپنی اصل سے کاٹ کر الگ تھلگ رکھا گیا، پھر مجھے تراشا گیا، مجھے وہاں سے کاٹا گیا، پھر مجھے تراشا گیا، اور مجھے ایک مخصوص حیت اور ایک مخصوص شکل دے کے کسی کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا۔ تو جب وہ اس کو بانسری کو بجانے والا جب وہ بجاتا ہے تو اس سے ایک لے پیدا ہوتی ہے، ایک سر نکلتا ہے، وہ درد کا سر ہے۔ تو وہ اصل میں وہ بانسری اپنی شکایت بیان کر رہی ہے کہ میں اپنی اصل کے ساتھ رہتی تھی، مجھے میری اصل سے کاٹا گیا، مجھے میری اصل سے جدا کیا گیا۔ اب جب وہ بانسری بجانے والا جب بانسری بجاتا ہے تو وہ اصل میں اپنی اس جدائی کا قصہ بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ چیخ رہی ہوتی ہے، وہ پکار رہی ہوتی ہے۔ یہاں صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس نے سے مراد روح انسانی ہے، روح انسانی ہے جو ملکوتی تھی، جو ہر قسم کے عیوب سے پاک تھی، ہر قسم کی آلودگی سے مبرہ تھی، وہ پاکیزہ تھی، وہ نورانی مخلوق تھی، پاک روح تھی، وہ ملکوتی تھی، یعنی عالم ارواح کی مخلوق تھی۔ تو اس کو ناسوتی یعنی عالم اجسام کے اندر بھیج کر اس کو مقید کر دیا گیا، یہ جسموں کے اندر اس کو مقید کیا گیا۔ اب وہ نالا کرتی ہے کہ مجھے میری اصل سے یعنی عالم ارواح سے جدا کر دیا گیا، مجھے وہاں سے کاٹ دیا گیا، مجھے وہاں سے الگ کر دیا گیا، الگ کر کے مجھے ناسوتی یعنی عالم اجسام میں مقید کر دیا گیا۔ وہ اپنی درد اور وہ اپنی جدائی کا قصہ بیان کرتی ہے جب وہ اپنے دیش کو یاد کرتی ہے، جب وہ اپنے وطن کو یاد کرتی ہے جہاں وہ جلوہ حق میں مگن رہتی تھی، جب وہ ہمہ وقت جلوہ حق میں مستغرق رہتی تھی، جہاں کسی قسم کی کوئی گناہ کی آلودگی اس کو چھوتی نہیں تھی، اور وہ پاک تھی، وہ پاکیزہ تھی، وہ مصفہ تھی، وہ مزکہ تھی، وہ طاہر تھی۔ جب وہ ناسوتی اس عالم اجسام میں مقید ہوئی تو اب گناہوں کی آلودگی نے اس سے اتصال کیا، ہر قسم کا گناہ اس سے متصل ہوا۔ جب اس کے ساتھ گناہ متصل ہوا، کہیں بغض متصل ہوا، کہیں کینہ متصل ہوا، کہیں کذب متصل ہوا، کہیں قتل و غارت گری متصل ہوئی، کہیں فساد متصل ہوا، کہیں دنگا فساد متصل ہوا، ہر قسم کی برائی جب اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے تو وہ پھر چیختی ہے، وہ پکارتی ہے، وہ اپنے وطن کو یاد کرتی ہے، وہ اپنے دیش کو یاد کرتی ہے کہ میں نورانی مخلوق تھی، میں پاکیزہ مخلوق تھی، میں اس جہاں کی مخلوق نہیں تھی، میں تو اس جہاں کی مخلوق تھی جب میں ہمہ وقت جلوہ حق میں مستغرق رہا کرتی تھی، اور اسی کے ذکر میں مشغول رہتی تھی، اور اسی کے فکر میں مشغول رہتی تھی۔ تو وہ اپنی اصل کو یاد کر کے تو وہ روتی ہے، وہ چیختی ہے، وہ پکارتی ہے، وہ درد بیان کرتی ہے، اور اپنی اصل کو یاد کرتی ہے کہ میں پاک تھی، میں پاکیزہ تھی، میں مبرہ تھی، میں مصفہ تھی، ہر قسم کی علائشوں سے پاک تھی، ہر قسم کے گناہ سے پاک تھی، ہر قسم کی آلودگی سے پاک تھی۔ جب سے میں اس ناسوتی اس جسم انسانی کے اندر مقید ہوئی ہوں،
اس وقت سے مجھے اس ناسوتی جسم نے آلودہ کر دیا ہے۔ پہلے اس کا دیس ملکوت تھا، یعنی عالم ارواح تھا، اب اس کا دیس ناسوت ہے، یعنی عالم اجسام ہے۔ جب وہ اپنے دیس میں رہا کرتی تھی تو ہر قسم کے افعال رذیلہ سے اور گناہوں سے پاک تھی، اور جب سے اس دیس یعنی ناسوتی، اس کا گھر ناسوتی بنا، یعنی عالم اجسام میں آئی، تو اس وقت سے تمام جتنے بھی گناہ تھے انہوں نے اپنا اتصال اس روح کے ساتھ کر دیا، اس پاک شے کے ساتھ ناپاک چیز مل گئی۔ تو جب وہ ناپاک چیز اس سے ملتی ہے، وہ روتی ہے، وہ چیختی ہے، وہ کرلاتی ہے اور وہ پکارتی ہے، وہ اپنے دیس کو یاد کرتی ہے، وہ اپنے وطن کو یاد کرتی ہے۔ یہاں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے نئے بول کر وہاں سے روح انسانی مراد لی ہے، نئے بول کر روح انسانی مراد لی ہے، اور فرمایا کہ یہ جو نئے کے اندر جو درد ہے، جو غم کی شدت ہے، یہ اصل میں یہ اپنے دیس کو یاد کرتی ہے، یہ اپنی اصل کو یاد کر کے روتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے جو نئے کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد روح انسانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اس کا درد دیکھتا ہے، جب تو اس کا غم دیکھتا ہے، جب تو اس کا رونا دیکھتا ہے، جب تو اسے غمگین دیکھتا ہے، تو یہ دیکھ کہ وہ اصل میں کس عالم کی مخلوق تھی، وہ کس عالم کی مخلوق تھی، کس جہان کی وہ مخلوق تھی، وہ پاکیزہ مخلوق تھی، وہ نورانی مخلوق تھی۔ جب سے اس کا گھر ناسوتی ہوا، یعنی عالم اجسام میں مقید ہوئی، تب سے وہ چیخو پکار کر رہی ہے اور اپنے دیس کو اور اپنے وطن کو یاد کر کے وہ غمزدہ ہوتی ہے، وہ اپنے وطن کو یاد کر کے روتی ہے، وہ یہی نالہ کرتی ہے، وہ یہی شکایت بیان کرتی ہے، وہ یہی درد بیان کرتی ہے، وہ یہی قصہ بیان کرتی ہے کہ میں کس عالم کی مخلوق تھی اور مجھے کس جسم کے اندر مقید کر دیا گیا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آگے مزید بھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کے اشعار آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح ہم اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کیا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔